الله وبركاته. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون إلى آخر الآية. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم ألهمنا رشدا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. محترم حضرات، معزز سامعین، محترم خواتین، میری ماں اور بہنوں، میرے بھائیوں، پیارے بچوں، تلاوت کی ہوئی آیتیں 21واں پارہ سورہ روم آیت نمبر 20 سے لے کر 27 تک آج کا موضوع ہے. بلا سورت کا یہ تیسرا رکوع ہے اور پارے کا چھٹا رکوع ہے. اوپر کی آیتوں سے تعلق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے مناظر پیش کیے کہ مردوں سے زندہ کرنا اور زندوں سے مردوں کو نکالنا اور زمین کے مر چکنے کے بعد پھر زمین کو زندہ کرنا اور تم کو بھی اسی طرح زمین سے نکالا جائے گا. ایک معاملے میں دعویٰ ہے کہ جتنے لوگ قبروں میں ہیں ان تمام کو زندہ کر کے نکالا جائے گا اور یہی چیز ہے فکر آخرت. اسی کا یقین جب ہو جاتا ہے تو آدمی اس کے لیے صحیح راستے کو قبول کر لیتا ہے. اب اگلی یہاں سے جو آیتیں آیت نمبر 27 کا مضمون ہے اس میں 6 نشانیاں اور 6 علامتیں ایسی بتائی ہیں جن کو کوئی بھی انسان اپنے مشاہدے میں آنے کی بنا پر انکار نہیں کر سکتا اور وہ سب اللہ کی قدرت پر اشارہ کرتی ہیں. اگر ان تمام چیزوں میں اللہ کی قدرت نظر آتی ہے تو ان کو وجہ نہیں ہے کہ اس کے بعد جو دعویٰ ہے زمین سے دوبارہ نکالنے کا وہ سمجھ میں نہ آئے بلکہ اس کا آنا یقینی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نشانیاں پیش کی. ومن آیاتہ یہ آپ دیکھیں گے کہ تو 6 قدرت کے مناظر پیش کیا اللہ نے. اس میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے، آیات میں سے یعنی قدرت کے دلائل میں سے، قدرت کی نشانیوں میں سے، ان یہ کہ خلقکم، تم کو اللہ نے پیدا کیا، من تراب، مٹی سے، ثم اذا انتم، پھر اب تم بشر ہو، انسان ہو، تنتشرون، جو زمین میں منتشر ہو، پھیلے ہوئے ہو، سارے عالم میں بکھرے ہوئے ہو. اس میں کیا بتانا مقصود ہے کہ تم کو اللہ نے کس چیز سے پیدا کیا؟ مٹی سے. اور مٹی اپنی خاصیت کے لحاظ سے تواضع میں سب سے ممتاز ہے. جب کسی انسان کی خاصائی کی مثال دی جاتی ہے تو کہتے ہیں تواضع ہو زمین کی طرف، جیسے کہا جاتا ہے ارادے ہوں تو آسمان کی طرف اور عزم ہو تو پہاڑ کی طرف اور غذا ہو تو اونٹ کی طرف. ایسے کہا جاتا ہے کہ تواضع خاکساری انکساری ہو تو زمین کی طرف. تو زمین جیسی خاکسار شے، اس سے اللہ نے تم کو بنایا اور اتنا سنوارا کہ زمین میں جتنی مخلوقات ہیں ان تمام پہ تم کو اشراف، اکرام، حاکم، خلیفہ ممتاز کر دیا. یہ اس کی قدرت کا کرشمہ یہ کہ ادنا شے کو اعلیٰ کر دیا، سب سے کمتر کو سب سے عمدہ کر دیا. اور کائنات میں سب سے جو عاجز ہے وہ مٹی سے انسان کو اتنا نوازا کہ ساری کائنات کا خلیفہ بن گیا. تو اللہ کی قدرت ہے یہ. اور یہیں سے غلطی ہوئی تھی ابلیس سے. ابلیس نے یہ تو کہا تھا کہ مجھ کو آپ نے آگ سے پیدا کیا ہے، آگ اوپر جاتی، گڑھے میں ہے تو اوپر جاتی، اور ان کو پیدا کیا ہے مٹی سے، مٹی کو اوپر پھینکے تو نیچے گرتی. تو ان میں پستی ہے، مجھ میں طرف اور بلندی ہے، میں سجدہ کیوں ان کو کروں؟ یہ سجدہ مجھے کریں. یہ دماغ نہیں گیا کہ زمین کی پستی اور آگ کی بلندی تو اس کی ذاتی نہیں ہے بلکہ خالق جس کو چاہے پست کرے اور خالق جس کو چاہے بلند کرے. بلند و بالا کرنا، عزیز اور ذلیل کرنا، پست کرنا، بلند کرنا، یہ سب اللہ کی قدرت ہے. ادھر توجہ نہیں گئی. تو بتانا مقصد یہاں یہ ہے کہ تم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا اور مٹی میں خاکساری ہوتی ہے، پھر بھی تم کو بہت اونچا کیا، بہت بلند کر دیا. یہ اللہ کی قدرت ہے. ومن آیاتہ ان خلقکم من تراب، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ تم کو پیدا کیا مٹی سے. مٹی سے پیدا کرنے کی 2 شکل ہے. ایک تو آدم کو مٹی سے بنایا اور آدم کی اولاد میں ہم سب ہیں. تو جو ہمارے دادا آدم ہی مٹی سے ہیں تو ہم سب مٹی سے ثابت ہو گئے. اور اگر اس طرح دیکھا جائے تو ہر انسان کی پیدائش جس مادے سے ہے یہ خون سے بنتا ہے اور خون سارا کا سارا غذاؤں سے بنتا ہے اور غذائیں سب مٹی سے نکلتی ہیں. تو انسان بھی مٹی سے ہے. مٹی سے بنا ہوا انسان اب اس وقت کیا ہے؟ ساری کائنات میں پھیلے ہوئے منتشر. ثم اذا انتم، پھر اب تم بشر ہو، تنتشرون، منتشر ہو، ساری کائنات میں پھیلے پڑے ہو. تو ایک قدرت کیا ہے کہ وہ سب سے کمتر کو سب سے اعلیٰ کرنے پر قادر ہے اور ایک انسان سے ساری کائنات کو پیدا کرنے پر قادر ہے. نمبر 2 ومن آیاتہ، اور اسی کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے ان یہ کہ خلق لکم من انفسکم ازواجا، خلق لکم، پیدا کیا تمہارے لیے. پہلے کیا تھا؟ پیدا کیا تم کو. اب فرمایا خلق لکم، پیدا کیا تمہارے لیے، من انفسکم، تمہاری ہی ذات میں سے، تمہاری ہی قسم میں سے، تمہاری ہی جنس میں سے، ازواجا، جوڑا، تمہارا جوڑا پیدا کیا. جوڑا انسان کا اللہ نے کہاں سے پیدا کیا؟ تمہیں میں سے. ایک ہی مادہ ہے اور ایک ہی ماں باپ ہے اور ایک ہی مقام ہے، لیکن اللہ نے دونوں کے درمیان میں ایسا فرق کر دیا کہ دونوں کے تاثیرات میں، دونوں کے خواص میں اور دونوں کے لوازمات میں زمین و آسمان کا فرق کر دیا. اور مقصد بتایا لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اس کی طرف سکون پاؤ. لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اس کی طرف سکون پاؤ. اور یہ جب تک رشتہ نہ ہو، اس طرح تعلق نہ ہو، تب تک یہ سکون حاصل نہیں ہوتا. جتنے تعلقات کی اقسام ہیں مرد اور عورت کے درمیان میں، ان تمام میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ سکون قلبی، راحت. اور اگر کسی کو یہ میسر نہیں ہے تو اس کی وجہ یہ ہوگی کہ وہ غیر شرعی عمل سے قریب ہوا ہے. اگر غیر شرعی عمل سے قریب ہوا ہے تو سکون حاصل نہیں ہوگا بلکہ بے چینی حاصل ہوگی. اور شریعت کے لحاظ سے اگر قریب ہوا ہے تو اس کو اللہ نے سکون کا پابند بنایا ہے. لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور بنا دیا تم دونوں کے بیچ محبت اور مہربانی. مودت کو سمجھو محبت. مودت کا مادہ ہے ودہ. ودہ یا ودو کے معنی محبت، دل سے چاہنا، خواہش کرنا. ودود اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، ذو العرش المجید، وهو الغفور الودود. ودود اللہ کی صفت میں سے ہے، بہت بندوں سے پیار کرنے والا. اسی ودود سے ہے ودہ، جس کے معنی محبت کرنا.
ایک عورت اجنبی ہے، ایک مرد اجنبی ہے، دونوں کے درمیان جب رشتہ قائم ہوتا ہے تو اجنبیت جا کر دونوں میں محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور ایک لفظ اور ہے مودت کے ساتھ رحمت۔ امام قرطبی نقل کرتے ہیں کہ مرد عورت کے درمیان جب تک شباب ہوتا ہے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جنسی تسکین حاصل کرتے ہیں تب تک ان میں مودت اور محبت ہوتی ہے، اور جب دونوں بڑھاپے میں پہنچ جاتے ہیں تو وہ مودت و جذبات نہیں ہوتے ہیں لیکن آپس میں دوسرے پہ مہربانی شروع ہوتی ہے۔ یہ نکاح کی برکت ہے۔ یہ لفظ ہے مودتن کے بعد رحمتن، اس کو مہربانی کہتے ہیں۔ بوڑھا بوڑھی دونوں آپس میں دوسرے کے شفیق ہوتے ہیں، ایک دوسرے پر مہربانی کرتے ہیں کہ کسی قسم کی تکلیف کو برداشت نہیں کرنا چاہتے۔ کہ اللہ نے دو اجنبی کے درمیان پیدا کیا، دل میں محبت پیدا کرنا اور دل میں مہربانی پیدا کرنا اور ان دونوں کے درمیان میں سکون کو پیدا کرنا اور تمہارے ہی وجود سے تمہارے لیے ایک جوڑا تیار کرنا، یہ سب اللہ کی عظیم قدرت ہے۔ ایک ہی ماں باپ ہے، اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کا شاہکار ہے، اور جب پیدا ہوتے ہیں پیدائش کے بعد دونوں کے تقاضے الگ الگ ہوتے ہیں، دونوں کی آواز آگے تذکرہ آ رہا ہے اس کا بھی۔ تو دو اجنبی کے درمیان محبت کا پیدا ہونا اور ایک دو جگہ نہیں سارے عالم کے جوڑوں میں محبت پیدا کرنا، یہ اللہ کے عالمگیر قدرت کی اور محبت ادا کرنے کی طاقت کی دلیل۔ ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں نشانیاں ہیں۔ ایک ہوتی تو آیت اور جمع اس کی آیات، نشانیاں ہیں۔ نشانیاں جمع کیوں لائے یہاں پر؟ کیونکہ تمہارے ہی جنس سے جوڑا بنانا ایک ہو گیا، ان سے سکون حاصل کرنا دو ہوا، ان کے درمیان محبت تین ہوئی، بڑھاپے میں مہربانی پیدا ہوئی چار ہوئی۔ تو چونکہ کئی نشانیاں ہیں اور ہر نشانی کی وجہ سے لفظ آیات استعمال کیا ہے۔ ان فی ذلک لآیات، بے شک تمہارے واسطے نشانیاں کس کے لیے ہیں؟ لقوم یتفکرون، تفکر کے معنی غور و فکر کرنا۔ ایسی قوم کے واسطے ہیں نشانیاں جو دھیان دیتے ہیں، تفکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں وچارتے ہیں۔ وہ سوچتے ہی نہیں اس طرف، وہ اپنے مالی سے غافل ہوتے جاتے ہیں۔ تو یہاں غفلت کی بات نہیں، بلکہ جو بندہ دھیان کرتا ہے ان تمام کے واسطے نشانیاں موجود ہیں۔ اب تیسرا نمبر آتا ہے ومن آیاتہ، اور اس نشانیوں میں سے یہ ہے خلق السماوات والارض، آسمان اور زمین کی تخلیق۔ کتنا بڑا آسمان ہے اور تحت صاف آسمان ہے، کسی بھی انسان کی نگاہ وہاں نہیں پہنچ سکتی ہے اور اس نے تمہارے سامنے پیدا کر دیا۔ والارض، اور زمین کے ساتھ طبق پیدا کر دیے۔ یہ اللہ کی تخلیق، اس نشانی ہے تمہارے واسطے کہ اللہ کتنے قادر ہے، کتنا مضبوط ان کا نظام ہے۔ واختلاف السنتکم والوانکم، اور اختلاف کے معنی مختلف۔ اس کائنات میں کالا، اس کی ضد کیا ہے؟ گورا، رات کی ضد دن، یہ اپوزٹس ہیں، ان کو اختلاف کہتے ہیں۔ ایک ذوق شاعر کہتا ہے گلہائے رنگا رنگ سے ہے زینت چمن، اے ذوق اس جہان کو ہے زیب اختلاف سے۔ اگر اختلاف نہ ہو تو لوگوں میں یہ محسوس ہی نہ ہو کہ رات کا مقابل دن ہے، کالے کا گورا ہے۔ یہ جو اپوزٹس ہیں ان سے اس کائنات کے اندر ایک قسم سے رنگت بھری ہوئی ہے۔ تو تمہارا اختلاف، وہ اختلاف کس چیز کا؟ السنتکم، السنہ جمع ہے لسان کی، لسان کہتے ہیں زبان کو، تمہاری زبانوں کا اختلاف۔ بظاہر دیکھو تو وہی زبان ہے، وہی مسوڑے ہیں، وہی ہونٹ ہے، وہی تلوار ہے، وہی حلق ہے، لیکن اس زبان کے ذریعے سے کتنے دنیا میں انسان ہیں جن کی زبانیں الگ الگ ہیں، کوئی تیلگو، کوئی ہندی، کوئی عربی، کوئی فارسی، اتنی زبانیں، لیکن اندر سے دیکھا جائے تو وہی زبان کا گوشت ہے، وہی لوتھا ہے، وہی حلق ہے، وہی قہوہ ہے۔ تو اتنے اختلافات زبانوں کے اللہ نے پیدا کر دیے۔ اختلاف سے مراد یہاں پر زبانوں کا مختلف ہونا، اور ایک تشریح کیا شارحین نے، اختلاف السنہ سے مراد ہے زبان کا مختلف ہونا، یعنی آواز کا اور لہجے کا مختلف ہونا۔ ایک ہی باپ کی اولاد ہے، ایک ہی مقام پہ پیدا ہوئے ہیں، ایک ہی جنس کے پیدا ہوئے ہیں، لیکن ان کے لب و لہجے میں، ان کی آواز میں، ان کے انداز میں اور ان کے بولنے کے اتار چڑھاؤ میں زمین و آسمان کا فرق کر دیا کہ کسی کا لہجہ کہیں سے ملتا نہیں، کسی کی آواز الگ ہے۔ اتنی قدرت کا مظاہرہ اللہ نے کیا۔ اور آگے فرمایا والوانکم، الوان لون کی جمع ہے، لون کے معنی رنگ۔ صرف تین دنیا میں ہے، مردوں میں، عورتوں میں سب ملا، کالا گورا سانولا۔ کالا یا گورا دو ہی رنگ ہے، سفید اور کالا، ان دونوں کو جوڑ کر اللہ نے تین رنگ کر دیا۔ لیکن کروڑوں انسان اربوں انسان اسی تین رنگ میں ہے، سب ان کا چہرہ ہے، لیکن کسی کی شکل کسی سے ملتی جلتی نہیں ہے، بالکل الگ تھلگ پیدا کر دیا۔ یہ الوان کا اختلاف ہے۔ ومن آیاته واختلاف السنتکم والوانکم، ومن آیاته خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم، اسی کی نشانیوں میں سے زمین و آسمان کی تخلیق، زبان کا اختلاف اور تمہارے رنگوں کا اختلاف، اللہ کی قدرت۔ ان فی ذلک، بے شک اس میں نشانی ہے، لآیات، نشانیاں ہیں، کس کے لیے؟ للعالمین، عالم کی جمع عالمین ہے، سارے عالم کے لیے، سمجھنے والوں کا نشانی ہے، کیونکہ زبان کا مختلف ہونا، لسان کا مختلف ہونا، لہجے کا مختلف ہونا، رنگوں کا مختلف ہونا، زمین و آسمان کی تخلیق میں غور کرنا، یہ سب کسی ایک دو آدمی کے بس کی بات نہیں ہے، بلکہ سارے عالم کو غور کرنے کے واسطے کافی ہے۔ اس واسطے فرمایا للعالمین۔ ومن آیاتہ، اور اسی کے قدرت میں سے یہ بھی ہے، منامکم، تمہارا سونا، منام نوم سے بنا، تمہارا سونا، منامکم باللیل والنہار، دن میں اور رات میں، پہلے رات کہا پھر دن کہا، کیونکہ منام کا تعلق رات سے زیادہ گہرا ہے۔ منامکم باللیل، راتوں میں تمہارا سونا، والنہار، اور دن میں بھی سونا۔ دوسری آیت آئی ہے سورۃ قصص 20 میں، تو سونے کے ساتھ رات کو رکھا اور دن کے ساتھ کام کو رکھا، کام دن میں اور رات میں نیند۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے رات کے ساتھ اور دن کے ساتھ دونوں کے ساتھ نیند کو جوڑ دیا ہے، لیکن کیونکہ رات میں زیادہ نیند ہوتی ہے دن کے مقابلے میں، دن میں زیادہ سوتا ہے رات میں، دن میں زیادہ سونے والا آدمی رات والے آدمی کے مقابلے میں صحیح نہیں رہتا ہے، زیادہ تعلق نیند کا، گہری نیند کا رات سے ہے، تو اس کو مقدم فرمایا اللہ نے۔ لیکن کبھی کبھی انسان دن میں بھی سوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں قیلولہ، تھوڑے سے وقفے کے واسطے، یا اگر نیند مکمل نہیں ہوئی تو کبھی سو جاتا ہے، لیکن صحیح معنوں میں رات سونے کے لیے ہے اور دن کام کے لیے، جیسا یہاں کہا گیا ہے۔ لیکن تشریح کرنے کے ساتھ دونوں باتیں کہی گئی ہیں، اگر کوئی دن میں سوتا ہے تو بھی درست، رات میں کوئی کام کرتا ہے تو بھی درست، لیکن نسبتاً زیادہ تر سونا رات میں ہوتا ہے، زیادہ کام دن میں ہوتا ہے، یہ بتایا گیا۔ نشانی اللہ کی، سو جانا کیا ہے؟ مر جانا، النوم وفی الموت۔ کوئی دنیا میں کہو مرنے کو تیار نہیں ہے لیکن سونے کو تیار ہے، اگر یہ معلوم ہو جائے کہ سونا بھی مرنا ہے تو سوئے گا نہیں۔ حالانکہ سونے اور مرنے میں اتنا ہی فرق ہے، سونے کے بعد آدمی اٹھنے کی امید لے کے سوتا ہے، لیکن مرنے کے بعد اٹھنے کی امید نہیں ہوتی، اس لیے مرنے کو تیار نہیں ہوتا، حالانکہ مرنے کے بعد بھی اٹھنا ہے، وہی النشور، اس کی طرف چھوڑ کے جانا۔ یہاں اللہ فرماتے ہیں نیند نشانیوں میں سے، نیند نشانی میں سے کیسے ہے؟ بہت سے لوگ نیند کو لانے کے لیے بستروں پہ سوتے، گولیاں بھی کھا لیتے مگر نیند نہیں آتی۔ نیند جب اللہ ڈال دیتے ہیں تو خود بخود آ جاتی ہے، کچھ کھائے بغیر۔ جب انسان کی طبیعت میں تھکاوٹ آ جاتی ہے اور لیٹنے کے بعد فطری طور پر اللہ نے اس کو ایسا انہوا کر دیا ہے کہ نیند میں غرق ہو جاتا ہے، تمام تھکان دور ہو جاتی ہے، صبح بالکل تیار ایسا نکلتا ہے کہ گویا تھکا ہی نہیں تھا۔
تو یہ اللہ کی قدرت ہے. وَابْتِغَاؤُكُم مِّن فَضْلِهِ, اور تلاش کرنا تمہارا اس کے فضل کا. اس کے فضل سے مراد رزق. قرآن کریم میں جہاں لفظ فضل آیا ہے بالعموم سے مراد رزق ہے. تو دن میں تمہارا رزق تلاش کرنا اور رات میں تمہارا سو جانا, یہ دونوں اللہ کی نشانیاں ہیں. یہاں سے یہ کوئی نہ سمجھے کہ تلاش معاش ہم کرتے ہیں اور ہم سونا چاہتے ہیں تو سوتے ہیں. سونا بھی ہماری قدرت میں نہیں ہے اور معاش دن میں یہ بھی ہماری قدرت میں نہیں ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں ایک ہی ڈگری, ایک ہی طاقت, ایک ہی سرمایہ اور یکساں صلاحیت دے کر کے دو آدمی میدان میں کام کرتے ہیں. ایک بہت آگے نکل جاتا ہے, وہیں رہ جاتا ہے. یہ کون کرتا ہے؟ اللہ کی قدرت ہے. اس لیے معاش کا مسئلہ نہ محنت پر ہے نہ صلاحیت پر ہے. یہ تو لکھا جا چکا ہے. جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے 4 مہینے کا تبھی لکھا گیا ہے. نہ وہ ڈگری پہ موقوف ہے اور نہ صلاحیت پر موقوف ہے, اللہ کی عطا پر موقوف ہے. بس یہی حال نیند کا بھی ہے. تو دونوں چیزیں انسان کا اپنا ذاتی کوئی کمال نہیں ہے, صرف اللہ کی عطا ہے. ان فی ذلک لآیات, بے شک اس میں نشانیاں ہیں. لقوم یسمعون, ایسی قوم کے لیے جو سنیں یعنی سن کر کے مانے. اس لیے کہا گیا یہ ماننا اور سننا. سو گئے, سونے والے کو پتا نہیں کہ ہم سوئے. جب کوئی کہتا ہے کہ میاں تم سو گئے تھے, تمہاری آنکھ لگ گئی تھی, ان کے بولنے سے ان کو معلوم ہوتا ہے کہ میں سویا تھا. تو سونا سو جانے والے کو خبر نہیں ہوتی ہے, لوگ اسے خبر دیتے ہیں, تو سن کر مانتا ہے وہ. ٹھیک یہی حال ہے کہ زمین سے غلہ کا نکلنا اور غلوں کے انتظام کا کرنا, یہ سب اللہ کی طرف سے ہے. لیکن جو سنتا سمجھتا ہے اسی کو نشانی ہے. جو نہیں سنتا ہے, سن کر انسنی کر لیتا ہے, اس کے واسطے نہیں. ومن آیاتہ, اور اسی کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے, یریکم, دکھاتا ہے وہ تم کو, البرق, بجلی, خوفا وطمعا, خوف کے معنی ڈر اور طمع کے معنی امید. جب بجلی چمکتی ہے تو انسان میں خوف پیدا ہوتا ہے کہیں بجلی گر نہ جائے, اور طمع بھی پیدا ہوتی ہے کہ اب اس کے بعد شاید بارش آ جائے, گرمی کم ہو جائے. برآمد رحمت کی بھی امید ہوتی ہے. تو بارش کی امید بھی ہوتی ہے اور بجلی کے گرنے کا خدشہ اندیشہ بھی ہوتا ہے. ان دونوں کے ساتھ ہمیں اللہ برق دکھاتا ہے. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, اور اتارتا ہے آسمان سے پانی. آسمان سے پانی کا اتارنا یہ مراد ہے آسمان کی سمت سے بدریوں کو نچوڑ کے پانی برسانا. فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ, پھر زندہ کرتا ہے اس پانی کے ذریعے سے مردہ زمین کو. مردہ زمین جو دبی ہوئی تھی, اللہ تعالیٰ اس بارش کے پانی سے اس کو زندہ کر دیتا ہے. بعد موتها, زمین کے مر چکنے کے بعد. جس طرح مردہ زمین زندہ ہو گئی پانی برسانے سے, ٹھیک یہی حال ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کے انسانوں کو زندہ کریں گے. ان فی ذلک لآیات, بے شک اس میں نشانیاں ہیں, لقوم یعقلون, ایسی قوم کے واسطے جو تعقل کرتے ہیں. عقل کا استعمال کرنا اس میں شرط ہے کہ خوف اور طمع دونوں ہے. بارش سے مردہ زمین کا زندہ ہونا ہے, مرنے کے بعد ایسا زندہ کرنے پر وہ قادر ہیں. ان تمام چیزوں میں عقل کا استعمال کریں گے تو سمجھ میں آئے گا. اسے فرمایا لقوم یعقلون, ایسی قوم کے واسطے جو سوچتے ہیں. ومن آیاتہ, اور اسی کی نشانیوں میں سے یہ ہے, ان تقوم السماء والارض بامرہ, یہ کہ قائم ہے آسمان اور زمین اس کے حکم سے. زمین و آسمان قائم ہے. کوئی چھت قائم ہونے کے لیے کھمبوں کی ضرورت پڑتی ہے, کالم کی ضرورت پڑتی ہے. اللہ فرماتے ہیں اس آسمان کو قائم کرنے کے لیے صرف خدا کا حکم ہے. صرف خدا کا حکم. لفظ بامرہ بتاتا ہے اس کے حکم سے یہ قائم ہے. سورہ سجدہ میں کہا ہے بغیر عمل ترون, تم دیکھتے ہو نا بیٹا کالم کے چھت کھڑا. یہ مضمون کئی مقام پہ آ چکا ہے. یہاں بتانا یہ ہے کہ آسمان کھڑا ہے کس کے حکم سے؟ بامرہ, اللہ کے حکم سے. کوئی سپورٹ نہیں اس کو روکنے کے واسطے. والارض, اور زمین کا بھی حال ہے, یہ دونوں مستحکم ہیں, اللہ کے حکم پر قائم ہے. اتنے مضبوط کہ ہزاروں پر لگ گئے لیکن قائم اور قائم ہے. لیکن اتنی مضبوط شے جو بلا کسی مرمت کے, بلا کسی آئرن گریسنگ کے قائم ہے, جب وقت آئے گا تو سب ٹوٹ پھوٹ کے درہم برہم ہو جائے گا. اس لیے آگے فرمایا ثم اذا دعاکم, پھر جب تم کو اللہ پکاریں گے, دعوۃ من الارض, زمین سے نکلنے کے واسطے ایک آواز دیں گے, اذا انتم تخرجون, جب تم لوگ نکل پڑو گے, تم سب گھروں سے نکل پڑو گے. اللہ کی قدرت کا یہی شاہکار یہاں بتانا مقصود تھا کہ اس حکم سے زمین آسمان قائم ہے اور جس کے حکم سے زمین و آسمان ٹوٹ پھوٹ جائیں گے, اسی کے حکم سے تم زمین کے اندر سے نکل جاؤ گے. جب اللہ حکم دیں گے سارے مردے کھڑے ہو جائیں گے. وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ, اور اسی کے لیے وہ تمام مخلوقات ہیں جو آسمانوں میں اور زمین میں ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف جتنی مخلوقات ہیں, لفظ من آیا, من آتا ہے انسانوں کے لیے یعنی ذوی العقول کے لیے. وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور اسی کے لیے ہیں جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہیں. كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ, سب اسی کے تابع ہیں. قانتون, قانتا کے معنی دعائے قنوت پڑھتے ہیں آپ. دعائے قنوت میں کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. اللہم انا نستعینک, متوجہ ہوتے ہیں, اس کا نام دعائے قنوت. یہ فرمایا كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ, سب اسی کے لیے تابع ہیں, اسی کے حکم بردار ہیں, اسی کے سامنے متوجہ. تو قانت کے معنی فرمانبردار, اطاعت گزار, بات ماننے والے, اطاعت کرنے والے, سب اسی کے حکم کے تابع. یہ تمام مثالیں دے کر 6 قدرت نشانی ہوگی, 6 مثالیں دی اللہ نے, ان میں سے کسی ایک کا انکار کوئی بندہ نہیں کر سکتا. ان سب میں کیا ہے؟ اللہ کی قدرت ہے, اللہ کی حکمت ہے اور بندوں پر اللہ کی شفقت ہے. ان تمام کے بعد خلاصہ اس کا کیا ہے؟ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ, وہی ہے جو پہلی بار تخلیق کرتا ہے, پہلی بار بناتا ہے, ثم پھر يُعِيدُهُ, اس کا اعادہ کرے گا. پہلی بار جس نے سارے انسانوں کو پیدا کیا ہے, پھر دوبارہ وہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا, وہی اس کو اعادہ کرے گا. يُعِيدُهُ, یہ اعادہ سے بنا ہے, دوبارہ پھر پیدا کرنا. وہوا, اور دوبارہ پیدا کرنا کہ اللہ پر کیا ہے؟ فرمایا اهون علیہ, یہ زیادہ آسان ہے اللہ پر. یہ زیادہ آسان کیوں کہا؟ اللہ پر تو پہلی بار پیدا کرنا بھی آسان ہے اور دوسری بار بھی آسان ہے, لیکن انسان کی فطرت, انسان جانتا ہے کہ کسی کام کو پہلی بار کرنا نسبتاً مشکل ہوتا ہے, دوبارہ پیدا کرنا نسبتاً آسان ہوتا ہے. تو جب پہلی بار اللہ نے پیدا کر دیا اور دوسری بار نسبتاً پیدا کرنا آسان ہوتا ہے, تو انسان کے فہم کے مطابق کہا وہ اهون علیہ, جس نے پہلی بار پیدا کیا ہے جو دوبارہ وہ پیدا کرے گا تو پہلی بار کے مقابلے میں وہ زیادہ آسان ہوگا. اور حقیقت یہ ہے اللہ کے اوپر پہلی بار اور آخری بار سب آسان ہی آسان ہے, اس کے لیے صرف حکم دینا کافی. تو انسان کے فہم کے مطابق بات کی گئی ہے. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده, وہی وہ ذات ہے جو پیدا کرتا ہے پہلی بار بناتا ہے, ثم يعيده, پھر اس کا اعادہ کرے گا, اس کو دہرائے گا. وهو اهون علیہ, اور وہ زیادہ آسان ہے اس پر. اس کے بعد فرمایا وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى, وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى, اور اسی کے لیے مثل ہے سب سے اعلیٰ. ایک ہوتا ہے مثل, جس کی مثال ہم مانا دیتے ہیں, مثال اور مثل, یہ تو اس جیسی چیز کو کہا جاتا ہے جو بالکل یکساں ہو. لیکن اللہ کے لیے لفظ مثل آیا, مثل میم پر زبر اور صاد پر زبر, مثل. اور مثل قرآن کریم میں اللہ کے صفات کے واسطے آیا ہے. اور ہر ایسی چیز پر استطلاق ہوتا ہے جو کسی دوسری شے کے, کسی بھی شے میں کچھ مماثلت ہو, تھوڑا بہت مماثلت ہو تو اس کو مثل کہہ دیا جاتا ہے. مثل اللہ تعالیٰ کی فرمایا اسی کی شان سب سے اوپر ہے آسمانوں میں اور زمین میں. جتنی لوگ بلندیوں کا تذکرہ کرتے ہیں, جہاں جہاں بلندیاں ہیں, ان تمام میں سب سے بلند اور سب سے اعلیٰ شان و عرفہ شان اللہ کی ہے. زمین و آسمان میں سب سے اعلیٰ اسی کی مثل ہے.
وهو العزیز الحکیم، اور وہ غالب ہے حکمتوں والا. عزیز کہتے ہیں غلبے والا اور حکیم کہتے ہیں حکمتوں والا. یہ دو صفتیں اللہ کی بتائی گئی کہ اللہ نے جو اوپر 6 قدرت کے مناظر پیش کیے ہیں کہ اللہ کے عزیز ہونے کی دلیل ہے کہ وہ سب پہ غالب ہے، اور چونکہ وہ حکیم ہے لہذا ان تمام قدرت کے مناظر میں حکیمانہ فیصلہ کیا گیا ہے. حکیم کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں ہوتا، لہذا بندوں کے فیصلے کے مطابق کہ ابھی موت آ جائے اور ابھی قیامت آ جائے اور ابھی فیصلہ ہو جائے اس کی حکمت کے خلاف ہے. ابھی سے کسی پر موت کا نہ آنا یہ کوئی دلیل نہیں کہ اب کبھی موت نہیں آئے گی. ابھی قیامت کا نہ آنا یہ کوئی دلیل نہیں کہ قیامت کبھی نہیں آئے گی، بلکہ اللہ جب چاہیں گے اس لانے پر وہ قادر ہیں. جس طرح سے وہ عزیز ہیں ان تمام مشاہدات میں، ایسے ہی وہ عزیز ہیں تم کو دوبارہ پیدا کرنے میں. جیسے ان تمام چیزوں میں حکمت ہے ایسے ہی تم کو دوبارہ پیدا کرنے میں، حساب لینے میں اور جزا و سزا دینے میں بھی وہ اللہ کی حکمت ہے. اسی حکمت کا چرچا اللہ نے یہاں پر پورا کر دیا ہے. الحمدللہ رکوع مکمل ہو گیا. اب اس کے بعد نیا رکوع شروع ہوتا ہے جس میں ابھی دلائل باقی ہیں.